رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ وناکسا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالعصم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ صلوات پر محمد وآلہ محمد۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا قول اور نہایت مشہور قول ہے کہ یہ قول آپ نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ صلوات پڑھ رہے ہیں تو پڑھیں۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ رسول فرماتے ہیں کہ جو بھی کسی ایسے حاکم کو دیکھے کہ جو حرام خدا کو حلال میں تبدیل کرتا، خدا بند متعال کے عہد کو توڑتا، جو خدا سے عہد کیا ہے اس عہد کو توڑتا، سنت رسول کی مخالفت کرتا علیکم السلام، اور لوگوں کے درمیان گناہ کے ذریعے سے کام انجام دیتا ہوں، اور یہ انسان کی جو یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، یہ دیکھنے کے باوجود بھی یہ انسان اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے اس پہ اعتراض نہ کرے، تو خدا بند متعال کو یہ حق حاصل ہے کہ جہاں پہ اس ظالم کو بھیجے جہنم میں، وہیں اس کو بھی بھیجے۔ یہ خدا کو حق حاصل ہے۔ اگر اس پورے عشرے میں صرف یہ ایک حدیث ہم کو ایک لائن دو لائن کی سمجھ میں آ گئی تو عشرہ تو کیا شاید پورا سال ہمارا کارآمد ہے۔ انشاءاللہ اس حدیث کے ضمن میں فلسفہ کربلا کے عنوان سے ہمارے آپ کے درمیان میں گفتگو ہوگی، اور اس عنوان کی یہ پہلی گفتگو ہے کہ یقیناً اس میں تمہیدی باتیں ہوتی ہیں۔ سوال اس بات کا کہ فلسفہ کربلا جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ فلسفہ کربلا کیوں جانیں؟ فلسفہ کربلا ہے کیا؟ پہلے یہ مقدماتی چیزیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، پھر اس کے بعد اصل موضوع پہ جو باقی مجالس ہیں ان میں گفتگو ہوگی۔ در واقع کربلا کا فلسفہ جاننے کی دو وجہ حد اقل، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کربلا تاریخ کا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو ہو گیا اس کا کام ختم ہو گیا۔ تاریخ کے ایسے واقعات ہیں کہ ایک واقعہ پیش آیا، واقعہ ختم ہو گیا اور اس کا سلسلہ ٹوٹ گیا، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے واقعات یہ جو عام طور سے بوڑھی امائیں بچوں کو کہانیاں سناتی ہیں کہ بچے سو جائیں، کہانی سن کے کیوں بچے سوتے ہیں، اور عام طور سے مجلسوں میں بھی تھوڑا سا زور دیا جاتا ہے کہ واقعات زیادہ پڑھیے،
اس لیے کہ یہ کہانی کا سننا بہت آسان ہوتا ہے، اور اسی لیے بچوں کو زیادہ سنائی جاتی ہے، کیونکہ بچوں کی فکر کا اتنا معیار نہیں ہوتا ہے، تو واقعہ کو سننے میں ان کو مزہ آتا ہے، اور جب مزہ آتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر نیند آتی ہے اور سو جاتی ہے۔ ہم لوگ بھی اگر زیادہ کہانیاں سنائیں گے آپ کو ممبر سے تو آپ بھی سو جائیں گے، یہ یہاں والا نہیں سوئیں گے، قومی اعتبار سے سو جائیں گے۔ ابھی آگے یہ فرق آئے گا قومی و فردی کا۔ تو یہ جو خالی واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ واقعہ سنا اور بات ختم ہو گئی۔ جو واقعات سن کے ختم ہو جایا کرتے ہیں وہ سلاتے، اور جن واقعات کے نتیجے میں ذمہ داریاں ملتی ہیں وہ جگاتے۔ کربلا سننے کے بعد ختم ہونے کی چیز نہیں ہے، کربلا سن کے ہم کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، ذمہ داری معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے کبھی بھی مجلس ختم ہونے کے بعد یہ مت سمجھیے کہ کام ختم ہو گیا ہے، مجلس ختم ہونے کے بعد کام شروع ہوتا ہے۔ ہمارے کلچر میں یہی ہوتا ہے نا، مجلس کا اعلان کیا، پریشان ہے، بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر، تبرک کا انتظام کرنا ہے، تھوڑا سا ایک عجیب قسم کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے پہلے عشرے میں اس بات کو عرض کیا تھا وہاں پہ کہ ہمارے درمیان جو غم ہے عزاداری کو لے کے وہ 3 طرح کا غم ہے۔ چونکہ اس بات کو ہم پیش کر چکے ہیں اور ہے وہ ساری باتیں گفتگو آن لائن بھی ہے، اس لیے ہم صرف اشارے میں اس کو پیش کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ہمارے پاس جو عزاداری کو لے کے غم ہے وہ 3 طرح کا غم ہے۔ پہلا غم تو یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہماری مجلس خدا نخواستہ فلاپ نہ ہو جائے، پبلک کم نہ آئے، نعرے کم نہ لگیں، ذاکر کی زیادہ واہی نہ ہو۔ ایک غم یہ ہوتا ہے مجلسوں کو لے کے، ہوتا ہے نا عموماً لوگوں کے، ایسا نہ ہو کہ ہماری نیاز اتنی اچھی نہ ہو جتنی فلاں کی اچھی تھی۔ یہ غم جو ہے یہ جاہلانہ غم ہے، احمقانہ غم ہے، یہ عقل مند کو نہیں ہوتا ہے، بیوقوفوں کو ہوتا ہے، پڑھے لکھوں کو نہیں ہوتا ہے، جاہلوں کو ہوتا ہے۔ ایک غم ہوتا ہے کہ جب سید الشہداء اور ان کے اصحاب و انصار کے مصائب بیان ہوتے ہیں تو ہم کو افسوس ہوتا ہے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، چوٹ لگی، زخم کھائے۔ یہ غم عاشقانہ ہے، ان سے ہم کو محبت ہے، عشق ہے، اس کی بنیاد پہ ہم کو غم ہوتا ہے سن کے۔ اور ایک غم اور ہے، وہ غم ہے کہ جس غم کی بنیاد پہ یہ غم واقع ہوا ہے۔ امام حسین جب کربلا واقع ہوئی تو چوٹ لگی، تب بھوکے تھے، تب پیاسے تھے، لیکن کربلا سے پہلے امام حسین کو کسی چیز کا غم تھا۔ یہ کربلا کی بھوک و پیاس کا غم یہ وسیلہ ہے کہ ہم کو اس غم تک پہنچائے۔ امام علی کے سر پہ ضربت لگی، ہم اس پہ روتے ہیں، لیکن جس غم کی بنیاد پہ یہ ضربت لگی وہ غم ایک اور غم ہے۔ امام علی کو اپنے ضربت کا غم نہیں تھا، امام حسین کو اپنے بھوک و پیاس کا غم نہیں تھا، امام حسین کو اپنی شہادت کا غم نہیں تھا، یہ غم ہم کو ہے عشق کی بنیاد پہ۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کا غم خود امام حسین کو بھی تھا، جس کا غم خود امام علی کو بھی تھا، اس کا غم خود صدیقہ طاہرہ کو بھی تھا۔ اگر یہ غم ہم کو معلوم ہو جائے تو یہ غم عارفانہ غم ہے، در واقع یہ غم ہے جو ہم کو حاصل کرنا ہے۔ ان مجلسوں سے اس غم کو ہمیں حاصل کرنا ہے، لہٰذا پہلے غم سے ہم جان چھڑائیں اور تیسرے غم تک پہنچنے کی کوشش کریں، تب کہیں جا کے عزاداری کا حق ادا ہو پائے گا۔ لہٰذا اب وہ انشاءاللہ بات آئے گی تو ہم وضاحت سے پیش کریں گے کہ کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ امام حسین کو کوئی اور غم تھا، وہ کون سا غم تھا اور کیا اس کے علل اسباب کیا ہیں۔ وہ انشاءاللہ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر یہ مثال نہ بھی ہوتی تب بھی ہمارے اس موضوع سے الگ نہیں ہو سکتی، ممکن بھی نہیں، چاہ کے بھی الگ نہیں کر سکتے۔ تو آئیے ہم جو بات عرض کر رہے تھے کہ عام طور سے جب مجلسیں ہوتی ہیں تو ہم مجلسوں سے پہلے بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ نیاز ہمیں کمزور پڑ جائے، ایسا نہ ہو کہ ذاکر کمزور پڑ جائے۔ بعض جگہوں پہ تو ذاکر پہلوان کی جگہ یوز ہوتا ہے، ہاں، کہ ان سے اچھا جانا ہے، ان سے خراب۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا مجمع کم ہو جائے، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے تو پھر لگتا ہے کہ ہاں اب سب کچھ ہو گیا، سکون سے سو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونے کی چیز۔ اگر یہ کہانی سنائی جا رہی ہے راجہ رانی کی،
جو عام طور سے بچوں کو سنائی جاتی ہے. ہاں تو مجلس ختم ہونے کے بعد ٹھیک ہے آدمی سو جائے, ختم ہوتے ہوتے بھی سو جائے تو کوئی مشکل نہیں. لیکن اگر یہ تحریک کربلا بتائی جا رہی ہے تو تحریک کہتے ہی اس چیز کو جو حرکت دے, جو ایکٹیو کرے. مجلس یعنی یہاں سے جب انسان اٹھے تو ایک حرکت لے کے اٹھے, ایک اپنے اندر وہ تبدیلی اور انقلاب لے کے اٹھے کہ اب ہم کو یہاں سے مقصد حسین پہ جانا ہے. مقصد حسین کا مطلب یہ نہیں کوئی عمارت ہے, کوئی بلڈنگ ہے, کوئی سوسائٹی ہے, نہیں. گھر میں بھی جا کے مقصد حسین پہ جانا ہے, آفس جا کے بھی مقصد حسین پہ جانا ہے. اب ہم کو یہاں سے مقصد حسین پہ جانا ہے. لہٰذا مجلس اگر کربلا کے واقعے کی ہے اور ذکر کربلا کی اور راہ کربلا کی ہے تو مجلس ہماری ذمہ داریوں کو ختم نہیں کرتی ہے, بلکہ مجلس ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے, ذمہ داریوں کو بڑھاتی ہے کہ ہمارے اور دین کے بیچ میں کیا رشتہ ہے, دین سے متعلق ہماری کیا ذمہ داری ہے. اب آئیے ایام عزا شروع ہوئے اور الحمدللہ پوری دنیا میں بہت بڑے پیمانے پہ عزاداری شروع ہو گئی. خدا جزائے خیر دے سب کو. ان مجالس کی تعداد, اس کی کیفیت اور کوالٹی کے شرط کے ساتھ جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا ہے. خدا اس میں اضافہ فرمائے اس کوالٹی کے ساتھ. آج ابھی یہاں پہ موقع نہیں کہ ہم ممبر صاحب کو کیلکولیشن کرائیں, لیکن ایک ایک شہر کا کیلکولیشن کیجئے تو بعض شہروں میں 10 دنوں میں کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں عزاداری پہ, اور پورے 2.25 مہینے میں لائیے تو نانے کتنا. خدا ہم کو مزید توفیق دے کہ امام حسین کے نام پہ ان کے مقصد کے راستے میں اس سے زیادہ خرچ کر سکیں, کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم راہ خدا میں اور راہ رسول میں اور راہ کربلا میں قربان کر سکے, اور اگر نہیں ہے اس لائق تو بھی بیکار ہے, اس کے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد ان مجالس, ان جلوس, یہ نشست, اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم لے کے اٹھیں گے اس سے؟ ان مجالس سے ہم کیا لے کے اٹھیں گے؟ مجالس میں خود آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے آئے ہیں کہ جو صاحب خانہ ہیں وہ ہمارا چہرہ دیکھ لیں تاکہ کل کو ہمارے یہاں مجلس ہو تو وہ بھی آئیں. تبرک کے لیے آئے ہیں, مجلس میں جائیں گے 4 لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی اس لیے آئیں. کیا مقصد ہے, ہم کیا لینے آئے ہیں مجلس؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو مجلس میں آنے سے پہلے ہونا چاہیے. جب آدمی گھر سے نکلتا ہے کہیں جا رہا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں. یہ 2 سوال کا جواب ہر حال میں دے گا, اگر نہ دے تو اس کا مطلب کہ عقل کے اعتبار سے اس کے یہاں پرابلم پائی جاتی ہے. کسی بھی آدمی کو, کسی بچے کو آپ روڈ پہ پکڑ لیجئے ہاتھ, 2 سوال کیجئے, بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, مکتب جا رہے ہیں, مدرسے جا رہے ہیں, بازار جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہو؟ پڑھنے جا رہے ہیں, سامان. 2 سوال کا جواب سب کے پاس ہوتا ہے. لہٰذا ہمارے عزادار بھی جب مجلسوں میں آئیں تو یہ 2 سوال اپنی جھولی میں رکھ کے لائیں. بغیر اس کے پھر مجلس شروع ہی نہیں ہو پائے گی. چاہے جتنا بڑا ذاکر آ جائے, چاہے جتنا اچھا ذاکر آ جائے, چاہے جتنا اچھا ذکر ہو جائے, سب کی مجلس ہوگی, لیکن جس کے پاس یہ 2 سوال نہیں ہوں گے کہ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں, اس کے لیے یہ مجلس نہیں ہے. وہ آئے گا, بیٹھے گا اور چلا جائے گا. در واقع بعض اعتبار سے دیکھا جائے تو کچھ ایسی جہت ہیں کہ جنہوں نے اس کو اپنے فلسفے اور مقصد سے موڑ دیا ہے. مثلا بعض لوگ صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں تاکہ ثواب ملے. مجلس میں جا رہے ہیں تاکہ ثواب ملے. ہم یہ انکار نہیں کرتے ثواب نہیں ملے گا, ملے گا ثواب. کون احمق کہے گا ثواب نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا آپ کو, لیکن ثواب مقصد میں سے نہیں ہے. جس طریقے سے انسان جب مجلس میں آتا ہے تو اس کو چائے ملتی ہے, پانی ملتا ہے, نیاز ملتی ہے, کہیں کھانا ہوتا ہے, کہیں کچھ ہوتا ہے, سب ملتا ہے, لیکن آنے والے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جا رہے ہیں مجلس میں کھانا کھانے. وہ جاتا ہے کھانا کھانے, نہیں, مقصد نہیں ہے. یہ چیزیں ضمناً ہیں, ضمنی طور پہ مل جاتی ہیں. مجلس میں آئیں, کسی سے ملاقات ہو گئی, یہ ضمنی طور پہ, یعنی اس کے سائیڈ میں ہے, یہ اصل یہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ثواب بھی
ہماری عبادتوں میں اصل نہیں ہے، صرف مجلس ہی نہیں، ملے گا، اس کے ملنے سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن ثواب کہیں مقصد میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب بھی ہم کسی بھی عبادت کی نیت کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں ثواب کے لیے، بلکہ یہ کہتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں خدا سے قریب ہونے کے لیے، قربتاً الی اللہ، خدا سے قریب ہونے کے لیے۔ نہ نماز کی نیت ہے کہ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، نہ روزے کی نیت ہے، نہ حج کی نیت ہے، نہ کسی چیز کی نیت نہیں۔ سب میں ہر عبادت کی نیت کا ایک خاص جز ہے جو سب میں پایا جائے گا، قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ یہاں پہ بھی ہم آتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو سرکار سید الشہداء کا راستہ ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو یہاں پہ لا کے اور صحیح راستے پہ فٹ کر دیا تو یہ راستہ وہ ہے کہ جو ہم کو آٹومیٹک خدا تک پہنچائے گا، وہ راستہ سیدھا یہاں سے، بشرطے کہ صحیح حساب سے لا کے ہم پہنچا دیں۔ تو بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم جا رہے ہیں مجلسوں میں بیٹھ کے ثواب کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی اگر ثواب کی نیت سے آیا ہے، ثواب کے مقصد سے آیا ہے، تو اس کو کچھ سیکھنا تو نہ بھی سنتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو۔ اگر مجلس سنتا بھی نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں، اس لیے کہ وہ مجلس میں آ کے بیٹھ گیا اور فرشتوں کا میٹر چالو ہو گیا اس کا، اب جتنی دیر بیٹھا ہے اس کے ثواب کا میٹر چل رہا ہے۔ 1 گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھ کے گیا تو مثلاً 2 کلو 10 کلو 20 کلو جو بھی حساب کتاب ہو اس حساب سے اتنا وہ ثواب کا ایک پیکٹ لے کے یہاں سے چلا گیا۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے کہ مجلس اس کا نام ہے، خود اس پوائنٹ پہ اگرچہ ہم چونکہ آج تمہیدی گفتگو ہے اس پہ ہم زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے، تو پھر یہ کام تو گھر میں بھی بیٹھ کے ہو سکتا ہے۔ اکیلے بیٹھ کے آپ تسبیح پڑھیے ثواب ملے گا، اکیلے بیٹھ کے امام حسین کا ذکر کیجیے ثواب ملے گا۔ یہاں پہ بلا کے کیوں جمع کیا گیا ہے؟ اجتماعی طور پہ کیوں مجلس کرائی گئی کہ نہیں؟ یہ آئے گا، یہ اہم پوائنٹ ہے، یہ آئے گا تفصیل سے کہ مجلسیں ہماری اجتماعی طور پہ کیوں ہوتی ہیں اور اس اجتماع کا قانون اور لازمہ اور اس کے نتائج کیا ہیں، یہ آئے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ ہمارا اصول ہے کہ ہم جب بھی کہیں کوئی بات گفتگو کرتے ہیں تو وہ ہم پوائنٹس اپنے سارے لکھ لیتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ چونکہ مجلس کا حق بھی ہے کہ مجلس یعنی کلاس، تو ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کلاس کی طریقے سے ہی مجلس پڑھیں۔ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ لوگ واہ واہ کریں نہ کریں، نعرہ لگائیں نہ لگائیں، حتیٰ مصائب میں بھی ہم بہت زیادہ زور نہیں لگائیں گے کہ آپ رو ہی، ہم مصائب بیان کر دیں گے۔ یہ ہماری کوئی ٹھیکیداری نہیں کہ آپ کو ہم رلائیں، ایسی کوئی گارنٹی نہیں۔ روایات کا بیان کرنا ہمارا کام ہے، آپ کو رونا آئے گا روئیے گا، نہیں رونا آئے گا نہیں روئیے گا۔ ہم کو جو مصائب پڑھنا ہم پڑھ کے اتر جائیں گے، ہمیں کوئی بے عزتی بھی نہیں محسوس ہوگی کہ ہم نے مصائب پڑھا کوئی رویا نہیں، کیونکہ یہ کوئی ٹھیکے والی چیز نہیں ہے، کوئی گارنٹی والی چیز نہیں، یہ ذکر ہے، بیان ہے، بیان ہوتا ہے۔ لہذا بہرحال تو وہ پوائنٹس ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ آئیں گے اور پیش ہوگا، البتہ اس کو کوئی نگیٹو سے نہ سوچے۔ ہاں، اور ان ساری مجالس میں اگر کوئی بات ہماری کسی کے لیے کلیئر نہیں ہے، کوئی چیز کسی کے لیے واضح نہیں ہے، تو حتماً اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ آ کے ہم سے پوچھے، اور ہماری یہ گزارش ہے کہ ہم سے ہی پوچھے، کیونکہ اس کے پہلے ہم نے کیا کہا، اس کے بعد کیا کہا، کس پس منظر میں کہا، یہ ہم جانتے ہیں۔ ابھی آپ بیچ سے ایک جملہ نکالیں اور نکال کے لے جا کسی سے پوچھیں تو قرآن میں بھی پرابلم پیدا ہو جائے گی۔ بیچ کے ایک جملے کو لے کے کہیں سوال کیا جائے تو قرآن میں بھی مشکل پیش آ جائے گی۔ لہٰذا کہ کسی کو کوئی سوال ہو، کچھ مشکل ہو، پرابلم ہو، وہ آئے ہم سے پوچھیں، ہم اپنی بات کو واضح کرنے اور کلیئر کرنے کے لیے یہیں پہ ہیں، 24 گھنٹہ اس کی خدمت میں حاضر ہیں، جب بھی آپ آئیں گے ہم اس کو کلیئر کریں گے۔ بہرحال تو اب اگر ہم مجلس میں آتے ہیں اس مقصد سے کہ ہم کو ثواب ملے، تو یہ در واقع مجلس کا اصل فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ ہے، فائدہ تو اس کو بھی ہے جو مجلس میں ایک کپ چائے پی کے چلا جائے، حد خل ایک کپ چائے کا تو فائدہ ہوا نا، لیکن وہ مجلس کا فائدہ نہیں۔ یہ کام کہیں اور بھی ہو سکتا تھا، یہ کام گھر پہ بھی ہو سکتا تھا، یہ کام ہوٹل پہ بھی ہو سکتا تھا، یہ کام دوسری جگہوں میں ممکن تھا، اس کے لیے یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طریقے سے ایک انسان اگر مجلس میں ثواب کے لیے آتا ہے تو یہ کام کہیں اور ہو سکتا ہے، اس کے لیے یہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مجلس اپنے صحیح مقام سے نکل کے ثواب کمانے کا ذریعہ بن جائے گی، اس کا مطلب کہ مجلس اپنے مقصد سے ہٹ گئی، اور جو چیز اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے پھر اس کا نتیجہ نہیں ملا کرتا ہے۔ نتیجے کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں
شاید سخت ہو. آج سے 2 یا 3 سال پہلے ہم نے کسی جگہ پہ اس کو عرض کیا تھا تو ایک آدھ لوگوں کو تھوڑا سا سخت لگی تھی، لیکن حقیقت جب تک ہم اپنا جائزہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم سمجھ نہیں پائیں گے ان چیزوں کو. الحمدللہ ہمارے یہاں عزاداری کثرت سے بڑھ رہی ہے اور بہت اچھی اس سے بڑھ رہی ہے، اور خدا اس کیفیت کی شرط کے ساتھ اس میں اضافہ کرے. آج سے اگر آپ 100 سال 50 سال 80 سال 70 سال پہلے کی تاریخ دیکھیں تو اتنی عزاداری نہیں ہوتی تھی. ہمارے مجلسیں بہت کم ہوتی تھیں. پورے شہر میں ایک مجلس ہوتی تھی دن میں. کتنے ایسے شہر، پوری بستی میں ایک مجلس ہوتی تھی، 2 مجلس 3 ایسا نہیں ہوتی تھی. اور آج تو اکثر جگہوں پہ لگاتار 2.25 مہینے ہے. پہلے 2.25 مہینے بھی نہیں ہوتی تھی لگاتار. 10 دن ہو گئی، پھر 40 کے اس میں ہو گئی. 40 کے عشرے میں بھی ہر جگہ نہیں ہوتی تھی، 40 کے دن ہوتی تھی. تو آج کی بنسبت مجلسیں بہت کم ہوتی تھی. آج مجلسوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے. لیکن اس کے برخلاف آپ دیکھیے اس زمانے کے جو ہمارے افراد ہیں اور آج بھی ہمارے جو بزرگان ہیں ان کا علمی معیار کافی بلند تھا. ان کا علمی معیار کافی بلند تھا. بعض اوقات یہ مجالس پڑھنے کے سلسلے میں بعض آبادیوں میں جب جانا ہوتا ہے تو لوگوں کے پاس ایسی کتابیں موجود ہیں کہ وہ ان کی الماری میں لگی ہوئی ہیں. دیکھیے مولانا یہ ہمارے ابا پڑھا کرتے تھے، یہ ہمارے دادا پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ جو آدمی دکھا رہا ہے اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کدھر سے شروع ہوتی ہے. یہ اتنا فرق ہو گیا ہے، اس کو نہیں معلوم کدھر سے شروع ہوتی ہے. جب ان کتابوں کو اٹھائیے تو کتابیں کتنی ایسی ہوتی ہیں کہ جو مثلا عربی میں ہیں، فارسی میں ہیں، فلسفے کی کتاب ہے، لاجک منطق کی کتاب ہے، بہت بڑی بڑی کتابیں. یعنی اس زمانے کے لوگوں کا علمی معیار کافی بلند تھا. اور آج تو ایک اچھی خاصی جمعیت ایسی ہے، اچھے خاصے لوگ ایسے ہیں جن بیچاروں کو تو اردو بھی نہیں آتی. البتہ خود اردو کا نہ آنا عیب نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہندوستان میں زیادہ تر اسلامک لٹریچر اب تک اردو میں تھا، اس لیے اگر اردو نہیں آتی تو اللہ کی بہت زیادہ اس نے اسلامی بکس کا مطالعہ نہیں کیا ہے. اب الحمدللہ اسلامی بکس اچھی خاصی انگلش میں ٹرانسلیشن ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو علم مل رہا ہے. تو اب آپ ان دونوں چیزوں کے سفر کو دیکھیں تو ہمارے یہاں عزاداری کی کوانٹٹی کا سفر آگے بڑھ رہا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن قوم کی کوالٹی کا سفر پیچھے جا رہا ہے. کیوں؟ اگر یہ عزاداری درسگاہ ہے تو پہلے جس آبادی میں ایک مجلس کی بنیاد پہ اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، آج اگر 5 مجلس ہوئی ہے تو ان کا علمی معیار 5 گنا زیادہ ہونا چاہیے. نہیں زیادہ حد اقل اسی جگہ پہ رک جائے، لاس میں نہ جائیں ہم. حد اقل پہلے ایک دکان کھولی تھی تو مہینے میں 10,000 کماتے تھے. آج 5 دکان کھول لی تب بھی اگر 10 بھی کمائے تب بھی اس کو لاس کہیں گے. دکانیں 5، البتہ نعوذ باللہ مجلس کی دکان نہیں کہہ رہے، مثال ہے، مثال میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے. آج دکانیں 5 کھل گئی ہیں اور انکم ہماری 10,000 سے گھٹ کے 5,000 2,000 1,000 ہو گئی. تو بزنس لائن میں اس کو کیا کہیں گے؟ لاس کہیں گے نا، اس کو نقصان کہیں گے. یہی چیز اگر مجلس میں پیش آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مذہبی لاس کہیں گے، نقصان کہیں گے. یہ ہے، ہمیں اچھا لگے نہ لگے، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں نہ کریں، لیکن یہ قوم کی حقیقت ہے، جتنی ہی تلخ و کڑوی صحیح ہے. اور جب تک اس حقیقت کو ہم باور نہیں کریں گے، محسوس نہیں کریں گے، اس وقت تک اس مشکل سے نہیں نکل پائیں گے. ایک انسان ڈوب رہا ہے، جب تک اس کو محسوس نہیں ہوگا کہ ہم ڈوب رہے ہیں، جان چلی جائے گی، آپ لاکھ چاہے نکالنا نہیں نکلے گا. وہ جب اس کو احساس ہوگا تو نکلے گا. ایک آدمی خدا نخواستہ بیمار ہے، جب تک کہ وہ خود اپنے کو بیمار محسوس نہیں کرے گا، علاج نہیں کرائے گا. لاکھ دنیا کہے گی اس کے ہاتھ گرم ہے، اس کی یہ پرابلم وہ پرابلم، اس کو خود احساس ہونا چاہیے. یہ ہماری مذہبی بیماری ہے. ہمیں اپنی مذہبی بیماری کا علم ہونا چاہیے. ممبر اس کام کے لیے نہیں ہے کہ صرف آ کے اچھائیاں بیان کر دی جائیں. ممبر اس کام کے لیے کہ اچھائیاں بھی بیان کی جائیں، کمیاں نقائص بیماریاں بھی بیان کی جائیں.
لیکن جب بیماری ہوتی ہے تو زور بیماری پہ زیادہ دیا جاتا ہے. ایک انسان گھر میں بیمار پڑا ہے, خدا نخواستہ اس کے کینسر ہے, بہت تیز فیور ہے, بخار ہے, اور آپ جا کے بیٹھیے اور ماشاءاللہ کیا خوبصورت ہیں آپ کی آنکھیں, کیا خوبصورت چہرہ ہے, کپڑا آپ نے بہت عمدہ پہن رکھا ہے, گھڑی آپ کی بہت عمدہ ہے, ساری تعریف کر کے چلے آئیے آپ کہ بھائی اچھائیاں بھی تو بیان کرنی چاہیے, تو کیا یہ اس کے حق میں مفید ہوگی؟ ممبر پہ بیٹھ کے اگر ہم خالی اچھائیاں اور میٹھی میٹھی باتیں بیان کر کے قوم کی پرابلمز اس کے سامنے شیئر نہ کریں تو کیا یہ چیز قوم کو آگے لے کے جائے گی؟ نہیں لے کے جا سکتی. لہذا مجبور ہے کہ بتانا پڑے گا کہ پرابلمز کیا ہے, نقائص کیا ہے. جب نقائص بیان کیے جائیں گے, نقائص سمجھ میں آئیں گے تو پھر اس کا حل نکلے گا. لیکن جس کو اپنا نقص ہی نہیں معلوم ہوگا وہ حل کیسے نکالے گا؟ لہذا یہ ممبر کی اہم ذمہ داری ہے کہ جہاں سے قوم کی خامیاں, کمیاں, پرابلمز, مسائل, مشکلات بیان کیے جائیں اور راہ حل بھی بیان کیا جائے. راہ حل بھی بیان کیا جائے کیونکہ اس کا علاج بھی یہی ہوگا. راہ حل بھی بیان کیا جائے تاکہ اب اس کے عوض میں قوم ترقی کرے. تعریفیں سن کے قوم ترقی نہیں کرتی ہے, نقائص کو دور کر کے قوم ترقی کرتی ہے. قوم کی ترقی کے لیے نقائص کو دور کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. لہذا یہ جو مجلسیں ہیں کیوں ہیں؟ وہی سوال, کہاں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ سوچے, ہر آدمی سوچے جب تک ہم بیان کر رہے ہیں اس کچھ سیکنڈ میں, ایک آدھ منٹ میں. کیوں آئے؟ ثواب لینے آئے ہیں, جنت لینے آئے ہیں, ایک آنسو بہہ گیا تو جنت کی گارنٹی ہو گئی, جو چیزیں عام طور سے ذکر کی جاتی ہیں, ہے کہ نہیں؟ یا اور بھی جو چیزیں ہوں. کس مقصد سے ہم آئے؟ اگر یہی مقاصد ہیں, دیکھیں دو چیزیں ہیں جو آپس میں جدا نہیں ہو سکتی ہیں. جو مجلس کا مقصد ہے یہ سید الشہداء کے مقصد سے الگ نہیں ہو سکتا, اور جو مجلس کا فلسفہ ہے یہ سید الشہداء کے فلسفے سے الگ نہیں ہو سکتا. اور جس دن الگ ہو جائے یہ سمجھ لیجئے گا کہ نام حسین تو ہے لیکن واقعی حسین سے اس کا کوئی رشتہ نہیں. اگر مجلس کا مقصد, مجلس کا فلسفہ کربلا کے فلسفے سے الگ ہو جائے, کربلا کے مقصد سے الگ ہو جائے, تو یہ یقین 100% یقینی چیز ہے کہ پھر اس مجلس کا جس کا مقصد امام حسین کے مقصد سے الگ ہے, اس مجلس کا امام حسین سے کوئی رشتہ نہیں, کوئی رابطہ نہیں. اس لیے کہ مجلس حسین وہ ہے کہ جو ہم کو امام حسین کے مقصد تک پہنچائے. امام حسین کے قیام کا مقصد یا دوسرے الفاظ میں تھوڑا فرق ہے, ایک دم سیم نہیں ہے, کہ کربلا اور واقع کربلا کا فلسفہ کیا. کربلا کا فلسفہ, عاشورہ کا فلسفہ, امام حسین کے قیام کا فلسفہ, یہ وہ فلسفہ ہے کہ اگر اس کو ہم سمجھ لیں اور یہ ہمارے ذہن میں اتر آئے تو اس کے سائے میں مجلسوں کا مقصد ہمارے لیے بہت آسانی سے کلیئر ہو جائے گا. اور جب کسی چیز کا مقصد کلیئر ہو جائے تو پھر اس سے فائدہ بہت آسانی سے اور تیزی سے انسان اٹھا سکتا ہے. پھر اس وقت آج بھی جن لوگوں کے لیے ان مجالس کا مقصد واضح ہے, مقصد کلیئر ہے, وہ ان مجالس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جہاں ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی کہ علمی اعتبار سے مجلسیں بڑھ رہی ہیں اور علمی اعتبار سے ہم کو جہاں پہ ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے. بعض الفاظ ادا نہیں ہو پاتے, کہنے میں خراب لگتا ہے کہ علمی اعتبار سے ہم پیچھے جا رہے ہیں, اور حقیقت بھی یہی ہے, لیکن بہرحال جہاں پہ ہونا چاہیے وہاں پہ نہیں. اسی طریقے سے ایک دوسری چیز ہے, ہمارے آباء و اجداد پرانے لوگ اگرچہ اس وقت علم کے پہنچانے کے اتنے ذرائع نہیں تھے. آج آپ کو کسی مجتہد کا فتویٰ معلوم کرنا ہو, آن لائن پوری سائٹ موجود ہے, آپ ان کو میل کر کے پوچھ سکتے ہیں. علماء موجود ہیں, یہ علماء بھی آپ کے لیے فون, واٹس ایپ, فیس بک, فلاں
ای میل، ہر چیز پہ اویلیبل. آپ اپنے سوال کو منٹوں اور سیکنڈوں میں حل کر سکتے ہے کہ نہیں؟ لیکن گزرے ہوئے زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. آج کتابیں بھی زیادہ چھپتی ہیں، اس وقت کتابیں بھی اتنی نہیں چھپتی تھی، کم چھپتی تھی. چھپتی بھی تھی تو اس کو بکنے میں مشکل پیش آتی تھی. 1000 کتاب چھپ جائے تو ایک عرصہ گزرتا تھا کہ وہ بکے. لیکن اس کے باوجود ہمارے بزرگان میدان عمل میں جتنا ان کے پاس علم تھا، کیونکہ اس وقت وسائل کم تھے علم کے، جتنا علم تھا اس میں میدان عمل میں پکے تھے. وہ عمل کرتے تھے، ان کو جو معلوم تھا وہ عمل کرتے تھے. چونکہ وسائل کم تھے لہٰذا علم کم تھا تو اس لیے وہ اتنا ہی محدود عمل تھا. لیکن جتنا ان کو بتایا گیا وہ کیا انہوں نے. آپ دیکھیں خود عزاداری کی بقا کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی، مساجد کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، نمازوں کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں قربانیاں. تب یہ دین بچاؤ ہم تک آیا، انہوں نے دی ہیں قربانیاں. لیکن ان کی بنسبت پرسنٹیج کے حساب سے، تعداد کے حساب سے شاید زیادہ ہے آج عمل، چونکہ افراد بھی زیادہ ہیں اور ہمارے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں. لیکن پرسنٹیج کے اعتبار سے آج عمل کم ہے. آج ہمارے درمیان فیملی پرابلمز زیادہ ہیں کہ نہیں؟ آج ہمارے درمیان اخلاقی اعتبار سے مشکلات شروع ہو رہی ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں. جو بزرگوں کا احترام رسپیکٹ پہلے تھی وہ آج نہیں ہے. جو علم کی تمنا اور علم کے لیے کوشش اور خواہش پہلے تھی وہ آج نہیں ہے. لہذا اگر ان چیزوں میں آپ دیکھیں تو یہ بھی کمی ہمارے بیچ میں آئی ہے. تو دوسرے اعتبار سے اب ظاہر سی بات ہے، جب مجلس لوگوں کے علم میں اضافہ نہ کر پائے تو عمل میں تو بہرحال اضافہ نہیں کر پائے گی. کیونکہ علم پہلا مرحلہ ہے، عمل دوسرا مرحلہ ہے. جب ہم کو معلوم ہوگا کہ نماز پڑھنا واجب ہے تب ہم نماز پڑھیں گے، لیکن جب معلوم ہی نہیں ہوگا تھوڑی نماز پڑھیں گے. ہم یہاں پہ آپ کے سامنے ایک روایت عرض کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور رسول سے صادق آل محمد نے اس روایت کو عرض کیا ہے کہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہاری عورتیں بگڑ جائیں گی. اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہاری عورتیں بگڑ جائیں گی اور تمہارے جوان فاسق ہو جائیں گے. تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے. اس وقت تمہاری، یہ آگے کے زمانے میں رسول اپنے حساب سے آنے والے زمانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جب تمہاری عورتیں بگڑ جائیں گی، جوان فاسق ہو جائیں گے، اور ایسے حالات میں بھی تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے. تو کسی نے رسول سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ یعنی ان لوگوں کے لیے یہ باور نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا ممکن ہے کہ حالات اتنے خراب ہوں پھر بھی کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے. رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کہ ایسا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی بدتر ہوگا. اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے. بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مناسب نہیں ہوتا کہنا، ہمارے پاس اس کی شاہد مثال موجود ہے. شاہد مثال سمجھتے ہیں؟ نہیں، جو چیز اس کے مثال میں ہے جہاں پہ یہ چیز فٹ ہو رہی موجود ہے آج کے لیے. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے. تو اب جن لوگوں کو اس کے پہلے والے مرحلے پہ تعجب تھا تو اس پہ تو اور تعجب ہوگا، اور تعجب ہوگا. رسول اللہ ایسا بھی ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، ایسا ہی نہیں ہے، اس سے بھی بدتر ہوگا. رسول فرماتے ہیں اس سے بھی بدتر ہوگا. وہ کیا؟ رسول کہتے ہیں اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم نیکی کو برائی کی نگاہ سے اور برائی کو نیکی کی نگاہ سے دیکھو گے. جس قوم کے پاس کربلا اور عاشورہ جیسی دولت ہے وہ قوم یہاں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ کیونکہ ان ساری چیزوں کی بنیاد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ.
سرکار سید الشہداء کا پورا خطبہ موجود ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ. کیوں ہماری قوم اس خطبے کو نہیں پڑھتی ہے؟ اور کیوں یہ باتیں ممبر سے بیان نہیں ہوتی ہیں؟ ممبر کس کے لیے؟ ممبر حسین ہے نا. ممبر مزہ لینے کی جگہ نہیں ہے. ہوتا ہے بعض جگہوں پہ جب ذاکر آتا ہے یا ذاکر پوچھتا ہے یہ لوگ کہ یہاں کا ٹیسٹ یہ ہے. سنا ہے کبھی آپ نے؟ یہ ٹیسٹ کی بات ہوٹلوں میں ہوتی ہے، مجلسوں میں نہیں ہوتی ہے. ذائقے کی بنیاد پہ ہوٹل میں کہ جو آپ کو ذائقہ چاہیے اس کے حساب سے کھانا سرو ہوگا. پبلک ڈیمانڈ پہ جو کام ہو اس کو دکانداری کہا جاتا ہے. دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ حکم خدا کی تعمیل کی جائے. حکم خدا کی تعمیل. اب ضروری نہیں کہ دکانداری کے لیے دکان جنرل اسٹور کھول کے بیٹھا جائے. دکانیں بھی الگ الگ چیزوں کی ہوتی ہیں. روز محشر جہاں ہم کو یہ خوشخبری سنائی گئی ہے اور اچھی اچھی باتیں بتائی گئی ہیں کہ صدیقہ آئیں گی اور شفا، یقیناً سب چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن صدیقہ پوچھ بھی تو سکتی ہیں کہ کیا ہم نے علی اکبر کو اس لیے شہید کرایا تھا کہ تم نماز چھوڑ دو؟ قاسم اس لیے پائمال ہوئے تھے تم مجلس میں جا کے مجلس میں مزہ لو؟ یہ بھی تو پوچھ سکتی ہے نا. اتنا قیمتی اپنا ہدیہ اور اپنے اولاد کو قربان کیا ہے. جس نے اتنی قیمتی اولاد قربان کی ہے اس کو پوچھنے کا حق حاصل ہے. تو امام حسین یہ بھی تو پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کیوں ذبح کی ہے؟ اس لیے ذبح کرائی تھی کہ تم پبلک ڈیمانڈ پہ مجلس پڑھو اور پبلک تم مثلا اپنے مزے کے حساب سے مجلس کا انتخاب کرو. تمہارے مزہ لینے کے لیے قاسم شہید ہوئے تھے؟ تمہارے مزہ لینے کے لیے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم کو سوچنا چاہیے. جو قومیں ایک طرفہ فکر رکھتی ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں. پروگرامر جب پروگرامنگ کرتا ہے تو اس میں وہ بھی پوائنٹس دیکھتا ہے کہ جو پوائنٹس ہم کو قوی کر رہے ہیں، مضبوط بنا رہے ہیں، وہ بھی پوائنٹس دیکھتا ہے کہ جو پوائنٹس ہم کو کمزور بنا رہے ہیں. اگر ایک طرفہ صرف ان پوائنٹس کو دیکھ کے پروگرامنگ کرے کہ جو ہم کو مضبوط بنا رہے ہیں اور کمزور والے پوائنٹس کو نہ دیکھے تو کبھی یہ پروگرامنگ سکسیس نہیں ہو سکتی ہے. سکسیس ہونے کے لیے دونوں جہت کا جاننا سمجھنا ضروری ہے. دین کے معاملات میں بھی ہم کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. جب تک دونوں جہت کو دیکھ کے نہیں چلیں گے تب تک ہم فائدے میں نہیں رہیں گے. ہم کو یہ تو معلوم ہے کہ صدیقہ کس طریقے سے شفاعت دلائیں گی، امام حسین کیسے شفاعت دلائیں گے. یہ نہیں معلوم ہے کہ صدیقہ کس چیز کے لیے پوچھ سکتی ہیں، امام حسین کس چیز کے لیے سوال کر سکتے ہیں. لہذا جب اس جہت پہ بات ہونا کم ہو گئی، بند ہو گئی، تو آہستہ آہستہ مقصد کربلا، فلسفہ کربلا، مقصد عاشورہ، مقصد مجلس، یہ چیزیں ہمارے درمیان سے اتنی نکل گئیں کہ آج اتنا برا وقت آ گیا کہ ایک اسلام کے نام پہ نکلنے والی میگزین لفظ اصلاح کا مذاق اڑا رہی ہے. یہ لمحے فکریہ بلکہ قوم کا المیہ ہے. یہ کسی کو شک ہو تو ملے گا، چونکہ یہاں سے نام نہیں لینا چاہیے اس لیے ہم نہیں لے رہے. 2 سال یا 3 سال پہلے کی بات ہے. ایک ایسا ادارہ جو مذہبی ادارہ ہے، دینی ادارہ ہے، ایجوکیشن سے اس کا، وہ اپنے محرم نمبر میں اپنی اس میگزین کی ابتدائی یہیں سے کر رہے ہیں کہ مثلا اصلاح کا مذاق. محرم آیا اور لوگوں کو اصلاح کی سوچ گئی، اصلاح کی باتیں ہونے لگی. بعض اوقات ممبروں سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کدھر جا رہے ہیں؟ مقصد حسین کی طرف جا رہے ہیں یا مقصد حسین کے مخالف سمت میں جا رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ 1 گھنٹے کی لذت مل جائے ہم کو. دیکھیں لذت کی عمر بہت طولانی نہیں ہوتی، بہت زیادہ وقت بھی نہیں بچا ہے اور بات کو ہم ختم کریں.
لذت کی عمر زیادہ طولانی نہیں ہوتی. کھانا بھی جب آپ کھاتے ہیں تو کھانے کا ٹیسٹ کتنا لمبا ہوتا ہے. زبان پہ رکھا آپ کو ذائقہ ملا, حلق سے اترا ذائقہ ختم, اس کے بعد ٹیسٹ کا کوئی کام نہیں. اب اندر وہ معدہ دیکھے گا کہ ہمارے کام کی کیا چیز ہے, فائدے کی چیز ہے, نقصان کی چیز ہے, اور پھر وہ فائدے اور نقصان کا جو اثر پڑے گا وہ ہو سکتا ہے زندگی بھر آپ کو جھیلنا پڑے. ٹیسٹ تو کچھ سیکنڈوں کا ہے, بہت سے بہت 1 منٹ کا 2 منٹ کا, لیکن فائدہ اور نقصان سال 2 سال 10 سال پوری عمر بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہی مجلسوں میں اگر ٹیسٹ کی بات ہوگی تو کتنی دیر کی, 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے, مجلس ختم ہونے کے بعد 1 دن 2 دن 3 دن, اس کے بعد انسان بھول جاتا ہے. لیکن ان مجالس کے نتیجے میں جو فائدہ اور نقصان ہوتا ہے, یہ فائدہ اور نقصان ہمارے لیے کبھی سال 2 سال, کبھی پوری زندگی, اور یہ تو ہم بہت کم مدت بتا رہے ہیں, ورنہ مجلس عزا اس مرکز کا نام ہے کہ جس کا فائدہ ڈائریکٹ اور کم سے کم اتنا ہوتا ہے کہ دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. مجلس عزا نہ صرف آخرت کے لیے ہے اور نہ صرف دنیا کے لیے. یہ وہ چیز ہے کہ جہاں دنیا بھی انسان کی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. تو فائدہ اتنا لمبا ہے اور ٹیسٹ اتنا چھوٹا ہے, پھر بھی ہم فائدے کو چھوڑ کے ٹیسٹ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اور پورا سسٹم اس میں شامل ہے. برض معذرت کسی کو پتہ لگے تو لگتا ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی ہم اور آپ ہیں, نہیں, ہم اس لیے مثالیں اپنے اوپر دے دیتے ہیں ذاکری کی تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے. صاحب خانہ جب مجلس کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ ایسا ذاکر ہوگی جس کے نام پہ پبلک زیادہ ہو. ذاکر جب پڑھتا ہے سوچتا ہے کہ ایسی بات پڑھی جاتا ہے کہ پبلک زیادہ ہے, اور پبلک بھی جب آتی ہے تو سنتی ہے ایسی باتیں سننے میں آئے جس سے ہم کو مزہ زیادہ ملے. صاحب خانہ کو بھی اس کا حساب دینا پڑے گا, ذاکر کو بھی حساب دینا پڑے گا, اور پبلک کو بھی حساب دینا پڑے گا, کیونکہ یہ ہماری پرسنل ایکٹیویٹی نہیں ہے, یہ ہماری مذہبی ایکٹیویٹی ہے. اور قرآن نے کہا ہے کہ تم کو 1 مثقال کا حساب دینا پڑے گا, 1 ذرے کا حساب دینا پڑے گا, کوئی حساب دینا پڑے گا ان چیزوں کا. اگر یہاں پہ 150 لوگ ہیں تو ہم کو ان 150 لوگوں کے سب کے 1 گھنٹے کا حساب دینا پڑے گا. یہ باتیں بار بار کہنے کی ہیں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائیں ہمارے, اور ہم اس کے خلاف جانے کی ہمت و جرأت نہ کر سکیں. کیونکہ انسان صحیح معنوں میں اس حساب و کتاب کو سوچ لے تو کانپ جائے گا انسان کہ اتنا بڑا حساب ہم کس طریقے سے دے پائیں گے, کیسے ہم اتنا بڑا حساب دے پائیں گے. لہٰذا باتوں کو سمیٹ کے 2 جملے میں گفتگو ختم کریں کہ جب تک عزاداری کے مسئلے میں فلسفہ عاشورہ یا فلسفہ کربلا ہماری سمجھ میں نہ آئے, اس وقت تک عزاداری کا نہ مکمل حق ادا ہو سکتا ہے اور نہ عزاداری کا پورا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات یا تو عزاداری جو ہے وہ ظواہر کے فائدے کے لیے ہوتی ہے, اور بعض اوقات یہ عزاداری اگر بہت فائدہ ہوا تو فائدے کے بعض جہت کو حاصل کرتی ہے, پورے فائدے کو حاصل نہیں کر پاتی. عزاداری بعض جہت کے لیے نہیں ہے, پورے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے. عزاداری کا تعلق اس پہ بھی گفتگو بعد میں ہوگی. عزاداری کا تعلق افراد کی پرسنل لائف سے کم ہے, قومی لائف سے زیادہ ہے. پرسنل لائف میں بھی اصلاح ہوگی, وہ بھی اچھی, لیکن اس سے کہیں زیادہ ہماری قومی ترقی عزاداری میں شامل ہے. اس سے قومی ترقی ملے گی. وہ کیسے کیا ہو, ایک تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آنے والے ایام میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. سرکار سید الشہداء نے اس قیام کو لوگوں کے پرسنل فائدے کے لیے نہیں برپا کیا تھا, قوم کے فائدے کے لیے. پرسنل اعتبار سے جن لوگوں کو جمع کیا یہ سب بہت اچھے تھے, لیکن ان اچھوں نے قربانی دی تاکہ قوم کی خرابیاں نکل جائیں. عزاداری میں اگر کوئی ایسا آتا ہے کہ جس کے یہاں پرسنل پرابلم ہے اور مجلسوں کو سن کے اصلاح ہو جاتی ہے تو یہ پرائمری فائدہ ہے,
لیکن اس کا اہم فائدہ یہ ہے کہ سارے اچھے مل کے اس طرف آگے قدم بڑھائیں کہ جس طرف پوری قوم کے حالات سدھارے جائیں. یعنی عزاداری اس مرکز کا نام ہے کہ جہاں سے قوم کے اصلاح کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے لوگ قوم کے اصلاح کے لیے قیام کرتے ہیں. اور اصلاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف قوم سے نماز پڑھوا لیں. اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ پورے اسلام کے پیکج پہ قوم عمل کرنے لگے. وہ پورا پیکج کیا ہے اور کیا کیا ہونا ہے وہ انشاءاللہ جب تفصیل آئے گی تو اس میں ہم عرض کریں گے. عزاداری کے نتیجے میں صرف مجلسوں میں بھیڑ بڑھ جائے اور صرف نماز نہیں، البتہ کوئی ایسا نہیں کہ نماز کوئی ہلکی چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. سرکار سید الشہداء نے بیچ میں جنگ روک کے نماز پڑھی ہے، لیکن صرف اس کے لیے نہیں ہے. مکمل جو اسلام کا سسٹم ہے، جو مکمل اسلام کا نظام ہے، اس مکمل نظام کو قوی کرنے کے لیے عزاداری ہے. ایک پوائنٹ کو صرف بڑھانے کے لیے نہیں، ہر چیز کو قوی کرنے کے لیے. لہذا اب آپ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اقوال کو اٹھا کے دیکھیے تو امام نے مختلف جہات سے گفتگو کی ہے، اور جو گفتگو کی ہے اس گفتگو میں آپ نے وہ پوائنٹس کم پیش کیے ہیں جن کا تعلق انسان کی ذاتی اور پرسنل لائف سے، ان پوائنٹس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے جن کا تعلق انسان کی قومی زندگی سے. ہم دو ایک بعنوانی مثال پیش کر رہے ہیں. الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ. کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے نہیں روکا جا رہا؟ اس کا تعلق کس سے؟ یہ ابھی ناقص ہے، پورا نہیں ہے، آگے بھی ہے. کہ ایسے حالت میں یہ حالت جو ہے مومن کو موت کی رغبت دلاتی ہے، اور میں حسین ابن علی ایسے حالت میں موت کو سعادت کی موت اور ظالم کے ساتھ زندہ رہنے کو ذلت کی زندگی سمجھتا ہوں. اس کا تعلق کس سے؟ اجتماعی زندگی سے. انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اس قد بلیت امت برعین مثل یزید. کلمہ استرجاع پڑھنے کے بعد پھر امام فرماتے ہیں کہ اس اسلام پہ ہمارا سلام کہ جس کا حاکم یزید جیسا شخص ہو. اس کا تعلق کس سے؟ اجتماعی زندگی سے. یا جتنے بھی اس کے علاوہ الناس وعبید الدنیا ودین ولا یکن علی السنتہم، لوگ دنیا کے غلام ہو گئے ہیں، دین ان کی زبانوں سے چپکا ہوا ہے. قوم سے اس کا تعلق ہے. خطبہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، خطبہ منا، یہ ساری کوششیں امام کی قوم کے لیے ہیں. جناب مسلم کو قوم کے لیے بھیجا تھا. تو عزاداری پرسنل مفاد کا نام نہیں ہے، عزاداری قوم کی فلاح و بہبود کا نام ہے. یہاں سے قومی فائدہ ہونا چاہیے. کس طرح کا ہو، کیا ہو، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. سنجیدگی کے ساتھ بہت ہی دقیق اور عمیق انداز میں ہم غور و فکر کریں تاکہ عزاداری اور امام حسین کی تحریک سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. در واقع یہ فلسفے بس ہم نے آج کی گفتگو تمام کی. انشاءاللہ کل ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اور یہ مختلف چیزوں کو آپ کے سامنے کھول کے رکھیں گے. سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد جب یہ اہل حرم کے قافلے کو کربلا سے لے جایا گیا ہے تو واقعی زینب کے لیے بہت سخت تھا کہ لاشِ حسین کو کربلا میں چھوڑ کے چلی جائے. اس لیے کہ جب یہ قافلہ مدینے سے آ رہا تھا تو زینب مدینے میں حسین کو خدا حافظ نہیں کہہ پائی. اے عبداللہ اگر آپ اجازت دیں، اور بعض روایتوں کے حساب سے شادی کے وقت شرط لگائی گئی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بھیا حسین کے ساتھ سفر پہ جائیں. بھیا حسین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. جو زینب نارمل حالات میں حسین کو نہیں چھوڑ سکتی ہیں، وہ میدان کربلا میں حسین کے پائمال کیے ہوئے لاشے کو بے گور و کفن چھوڑ کے کیسے گئے؟ بہت سخت تھا زینب کے لیے کہ میدان کربلا میں اس لاشے کو چھوڑ دیا جائے. امام زمانہ بہت عجیب گریہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارا سلام ہو اس بدن پہ کہ جو میدان کربلا میں بے گور و کفن پڑا تھا.
بے گور و کفن، بے گور یعنی قبر نہیں تھی، دفن نہیں کیا گیا، اور بغیر کفن کے یعنی کفن نہیں دیا گیا۔ مولا آپ کیسے بغیر کفن کے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ شہید کا تو اپنا لباس کفن ہوتا ہے۔ شاید امام جواب دیں کہ ہاں شہید کا اپنا لباس کفن ہوتا ہے، ہائے حسین کے جسم سے تو لباس بھی اتار لیا گیا۔ کتنا عجیب معاملہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان نواسے رسول نہیں کہ کوئی کفن دینے والا نہیں ہے، بلکہ جو لباس پہنے ہیں وہ لباس اتارا جا رہا۔ ایک چھوٹی سی روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تاکہ احساس ہو۔ ایک صحابی رسول کا انتقال عالم غربت میں ہو گیا۔ صحابی رسول کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ صحابی رسول نے اپنی بچی سے کہا کہ جب ہمارا انتقال ہو جائے تو جا کے سر راہ بیٹھ جانا، ایک قافلہ آئے گا، اس سے صرف اتنا کہہ دینا کہ صحابی رسول کا یہاں انتقال ہو گیا۔ باپ کا انتقال ہوا، بیٹی جا کے سر راہ بیٹھ گئی۔ جیسے ہی قافلہ آیا، بیٹی نے ایک جملہ کہا کہ ایک صحابی رسول کا یہاں پہ انتقال ہو گیا ہے۔ قافلے والے اترے، سب کی یہ تمنا تھی کہ ہمارے پاس جو کفن ہے وہ صحابی رسول کو دیا جائے۔ ہائے صحابی رسول کا اتنا احترام کہ اس بچی کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز سے پیش آیا گیا، اس کے باپ کو کفن دیا گیا۔ لیکن ہائے کربلا کہ یہاں پہ نواز رسول کی بچی ہے، کوئی اس کو اطمینان دلانے والا نہیں، کوئی تازیانے مار رہا ہے، کوئی کانوں سے گوشواروں کو چھین رہا ہے، کوئی حسین کو کفن دینے والا نہیں۔ جب یہ قافلہ 11 محرم کو چلا، ایک مرتبہ شہداء کے لاشوں کے درمیان سے گزرا، بیویوں نے اپنے آپ کو لاشوں پہ گرا دیا۔ عجیب قیامت کا منظر تھا کہ جب بیویاں اپنے وارثوں کے لاشوں کے سامنے رو رہی تھی۔ عزیزو آپ تصور کیجئے کہ یہاں پہ 2 الفاظ ذکر ہوتے ہیں تو پورے مجمع کے گریہ کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ ارے جہاں پہ حسین کا لاشا زینب کے سامنے ہو، ام فروا کے سامنے قاسم کا جسم ہو، وہاں پہ کتنا گریہ ہوگا۔ ایسے عالم میں جب قافلہ تیار کیا گیا، لاشوں سے رونے والوں کو کیسے الگ کیا جاتا، تسلی دی جاتی ہے، پرسہ دیا جاتا ہے، بڑے احترام سے الگ کیا جاتا ہے۔ ایک بار چند سپاہی ہاتھوں میں تعزیانے لے کے آئے، اے زینب چلو آگے چلنا ہے، اے ام فروا، اے ام کلثوم چلو آگے چلنا ہے۔ تعزیانوں سے بیویوں کو جدا کیا گیا۔ ایک مرتبہ گریہ کے عالم میں یہ بیویاں کربلا سے رخصت ہوئی۔ بھیا حسین خدا حافظ، انا للہ و انا الیہ راجعون، بذنب قضاہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، پالنے اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، پالنے ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، پالنے دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پالنے جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، پاللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، پاللہ یہاں کے جو معاملات و مشکلات ان کے لیے راہ حل و بہترین نتیجہ عنایت فرما، پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ Say.